5 4 3 2 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 232، کتاب کا نام ہے قواعد زبان قرآن، حصہ دوم، لیسن نمبر 232، افعال شروع یعنی وربس آف انیشیٹو۔ افعال شروع ظاہر کرتے ہیں کہ فاعل نے خبر پر مشتمل کام کا آغاز کر دیا ہے۔ تو مشہور افعال شروع 5 ہیں: تفقہ، جعل، شرع اور تفقہ اور اخذ۔ اور متفرق افعال شروع یہ ہیں: انشأ، علق، قام، اقبل، حب اور بدأ۔ ان کا مطلب ہوتا ہے شروع کیا، کرنے لگا۔ اس معنی کے لیے ان کا صرف فعل ماضی ہوتا ہے، مگر جب یہ اپنے اصلی معنوں میں ہوتے ہیں تو ان کے مضارع اور امر بھی ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ فعل ماضی میں ہی افعال شروع کا مفہوم لیا جائے گا، اور اصلی معنوں میں پھر یہ فعل مضارع اور امر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ افعال شروع کے اسم کی حالت و صفت ظاہر کرنے والا لفظ صرف فعل مضارع ہوتا ہے۔ اس فعل مضارع کا فاعل چھپی ضمیر ہوتی ہے جو افعال شروع کے اسم کے بدلے ہوتی ہے، اس لیے فعل مضارع اسی کے مطابق واحد، مثنی، جمع، مذکر یا مؤنث ہوگا۔ اس کو ہم آگے سمجھائیں گے۔ ہم نے قربہ اور اوشکہ کا ذکر افعال مقاربہ میں کر دیا ہے، اور بقیہ 3 کا بیان یہاں ملاحظہ کیجیے۔ اور یہ افعال بھی فعل مضارع ہوتے ہیں، لیکن ان کی خبر پر ان داخل نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو ہم تفقہ کی مثال لے لیں اور قرآن مجید سے لے لیں، سورہ صاد۔ ردوہا علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا ردوہا علی، کہ گھوڑوں کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر وہ شروع ہو گئے گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ فتفق مسحا بالسوق والاعناق۔ دیکھیے سوق بازار کے لیے بھی آتا ہے، اس کی جمع اسواق آتی ہے، لیکن یہاں ساق کی جمع سوق ہے، اور آناق جو ہے یہ عنق کی جمع ہے، آناق گردن کو کہتے ہیں۔ تو گردن پر اور جو ہے وہ اس کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ فتفقہ۔ اب دوسری مثال سورہ طٰہٰ کی دیکھ لیجئے، حضرت آدم اور حوا کے متعلق ہے۔ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ تو جیسے ہی حضرت آدم اور حوا نے درخت کو چھوا جس کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ لا تقربا کہہ دیا کرتا، لیکن ہوا یہ کہ جو ہی انہوں نے وہ اس کے قریب گئے، اس کو چھوا، تو ان کی ستریں کھل گئیں اور یہ برہنہ ہو گئے، اور فطری ایک شرم دونوں کے اندر موجود تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ کپڑے اتر گئے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے وہ فطری شرم رکھی تھی، تو جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تفقا یخصفانی، دونوں نے شروع کر دیا۔ وَتَفِقَا یخصفانی، دیکھیے اب تفقا مثنیٰ استعمال ہوا ہے تو یخصفانی بھی یہاں مثنیٰ استعمال ہوا ہے، فعل مضارع۔ علیہما من ورق الجنہ، اپنی شرمگاہوں کو وہ جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اور اگلی مثال دیکھ لیجئے، تفق الغلمان یتنافسون فی السباحۃ۔
تو غلمان یعنی لڑکوں کو کہتے ہیں غلام، غلام، غلمان، 14 سال کے بچوں کو یا اس سے کم کے بچوں کو. تفقہ بچے تیرنے لگے، تیرنا شروع کر دیا. اور یتنافسون فی السباحہ، اور اس کے بعد تیراکی میں مقابلہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ تفقہ کی مثالیں تھیں افعال شروع میں سے. اب آ جائیے جعل کی مثالیں دیکھیے. بعض اوقات جعل بھی کام کے آغاز کو ظاہر کرتا ہے. دیکھیے جعل ویسے تو بنانے کے معنی وجعل الارض اور الم نجعل الارض مہادا، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، لیکن کبھی یہ کام کے آغاز کو ظاہر کرتا ہے. جیسے جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح رأسہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر کا سر سہلانے لگے. تو یمسح رأسہ یعنی تو یہ حضرت عمار بن یاسر کے لیے سعادت کا مقام تھا، تو ان کا سر سہلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگلی مثال دیکھ لیجئے، جعل یمسح ساقہ، تو وہ شخص پنڈلی ملنے لگا یا پنڈلی پر سہلانے لگا. اور اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ انشأت السماء تمطر فجعل الناس یجرون الی ہنا و الی ہناک، تو آسمان برسنے لگا، تو بارش شروع ہوئی تو لوگ پھر ادھر ادھر دوڑنے لگے، یعنی کسی ایسی جگہ کی تلاش میں جہاں پانی اور بارش سے بچا جا سکے. اب اگلی مثال دیکھ لیجئے، اخذہ کی ہے. تو یہ بھی اخذہ کا تو مطلب ہے حاصل کرنا، اخذنا کا مطلب ہے حاصل کرنا، لیکن کبھی یہ کام کے آغاز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد ان نہیں آتا. جیسے آپ کہتے ہیں اخذت اکتب، تو یعنی میں نے لکھنا شروع کر دیا. اخذت اکتب، اخذت اکتب کا مطلب ہے میں نے لکھنا شروع کر دیا، میں لکھنے لگا. یا آپ کہتے ہیں جاء الربیع فاخذت الازہار تفتح، جاء الربیع موسم بہار آ گیا، تو فاخذت الازہار تفتح، تو پھول کھلنے لگے. اخذت الازہار تفتح، تو یہ دیکھیے اخذہ کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، یعنی پودوں نے پھول دینا شروع کر دیا اور پھولوں نے کھلنا شروع کر دیا، اس معنی میں. اخذ الثوب یبلا، اخذ الثوب یبلا، کپڑا بوسیدہ ہونے لگا. اسی طرح آپ کہتے ہیں اخذت الاشجار تورق، اب بہار کا موسم آیا، پتجھڑ کا موسم ختم ہو گیا، تو ڈالیاں بالکل ننگی تھیں، اور آپ کہتے ہیں بہار آتے ہی کہتے ہیں اخذت الاشجار تورق، کہ درختوں پر پتے نمودار ہونے لگے. اور اسی طرح آپ کہتے ہیں اخذ الطفل یمشی، بچے نے چلنا شروع کر دیا ہے. اخذ الطفل یمشی، بچے نے چلنا شروع کر دیا. چلیے اب ذرا کچھ اور متفرق مثالیں دیکھ لیجیے. شرع، شرع، شرع الولد یبکی، شرع الولد یبکی، بچے نے رونا شروع کر دیا. شرع، بچے نے رونا شروع کر دیا. یا آپ کہتے ہیں انتہى الامتحان وشرع التلاميذ يسافرون الى اوطانهم، امتحانات ختم ہو گئے. انتہى الامتحان وشرع التلاميذ يسافرون الى اوطانهم، اور جو اسٹوڈنٹس تھے، طالب علم تھے، وہ اپنے اپنے وطن کو لوٹنے لگے. اسی طرح دیکھیے قامہ بھی کبھی افعال شروع کی طرح استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں قام الاولاد یجتہدون فی الدرس، تو بچوں نے محنت شروع کر دی پڑھائی میں. قام الاولاد یجتہدون فی الدرس، یعنی بچوں نے، لڑکوں نے
محنت شروع کر دی پڑھائی میں۔ اسی طرح دیکھیے ایک لفظ ہے حبہ، تو حبہ بھی بعض اوقات اس طرح استعمال ہوتا ہے افعال شروع کی طرح، حب علی یدعو الناس الی الخیر، حب علی یدعو الناس الی الخیر، علی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے لگا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے دیکھیے علقہ، یہ بھی افعال شروع کی طرح استعمال ہوتا ہے، علق الزارعان یقتتلان علی شبر ارض، تو دیکھیے تو زارعان دو کاشتکار، زارعان مثنی ہے، زارع سے زارعان، تو الزارعان یقتتلان ایک دوسرے کو سے لڑنے لگے، قتل کرنے لگے، علی شبر ارض، تو ایک بالش زمین کے لیے، شبر ایک بالشت کو کہتے ہیں، تو ایک بالش زمین کے لیے کہ لڑنا شروع ہو گئے، قتل کرنے لگے ایک دوسرے کو، علق الزارعان یقتتلان، علق الزارعان یقتتلان علی شبر ارض۔ اور اس کی آخری مثال ہے دیکھیے اسفرہ، اسفرہ، تو اسفرہ وجہ المذنب، تو یہاں اسفرہ کا میں جو ہے تو آپ جیسے کہ جانتے اسفرہ جو ہے صفرا سے ہے، پیلے رنگ کو کہتے ہیں، زرد رنگ کو کہتے ہیں، تو اسفرہ وجہ المذنب، تو گنہگار کا چہرہ زرد ہونے لگا۔ تو یہ تھے جناب افعال شروع، اور اس میں سے ہم نے بتایا کہ 10 کی مثالیں تھیں، اسفرہ، علقہ، حبہ، قام، اور ہم نے اخذہ کی مثال بھی دی، شرع کی بھی دی، جعلہ کی بھی دی، لیکن جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں وہ تفقہ، جعلہ، شرع وغیرہ، اور بعض وہ کم ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ سبق ختم ہوا، انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں افعال رجا کے بارے میں گفتگو کریں گے، افعال رجا، وربس آف ہوپ۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔